پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک اور مقدس گھڑیاں عطا فرمائی۔ پہلا عشرہ ہے اور پہلے عشرہ کی پہلی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ درود ہوں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے صدقے رب نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا ہوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جو کہ قاری قرآن حافظ قرآن ہیں، حافظ محمد قمران، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم مداح رسول، بہت خوبصورت آواز ہے، محمد احتشام شکیل، اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جو کہ اتنی کم عمر میں خطیب بھی ہیں اور اچھے مقرر بھی ہیں، جناب حافظ محمد عبد المنان صاحب۔ تو ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سے کرتے ہیں۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت کا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاح ہیں آنکھیں و شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو میں حافظ قمران سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن
تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورت آواز. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی آواز میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو آئیے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیتے ہیں. تو میں نعت شریف کے لیے محمد احتشام شکیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جناب احتشام صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ماشاء اللہ، بہت خوب. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو اب میں حافظ محمد عبد المنان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تو آئیے مسئلہ توحید پر ان سے کچھ گفتگو سماعت کرتے ہیں جناب جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی عزتوں کے لائق ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹرانسمیشن میں مسئلہ توحید پر گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسئلہ توحید کو جاننا اور ماننا ہر مسلمان کے لیے بنیادی فریضہ اور اہم ضرورت ہے، جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود ہمارے درمیان ایک گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو توحید کا منکر اور کافر و مشرک قرار دیتا ہے۔ یہ فلسفہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جہاں توحید کی تبلیغ کی ضرورت ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں سب توحید کو ماننے والے ہیں وہاں توحید کا شور ہے، توحیدی نعروں کا زور ہے، توحیدی جلسوں کی برمار ہے، توحیدی کانفرنسوں کی یلغار ہے۔ توحید ہے کیا؟ توحید شراب مصفہ ہے، نشہ صحبا ہے، مست یہ ہو شربا ہے، ذوق دل کشا ہے، عشق بے بہا ہے، درد لا دوا ہے، لذت دوام بقا ہے، شربت جام فنا ہے۔ الغرض جس نے پی لی وہ بتا نہ سکا کہ کیا ہے، کیونکہ یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کے میں پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور بقول میاں محمد عارف کھڑی علیہ رحمہ، جنا ہک گھٹ بھر کے پیتا وحدت مدلالوں، علم کلام یاد نہ رہا گزرے کال مکالوں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مائے توحید ایک ایسا نشہ ہے جو مرشد کے ذریعے چڑھتا ہے، عشق کے ذریعے بڑھتا ہے اور پھر بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ ہمارا یہ مسلک ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مظہر اسماء و صفات الہیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے جلوے سے اسماء و صفات کے جلوے چمکتے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی وہ نقطہ ہے جو توحید اور شرک کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ لہٰذا آیات مذکورہ کی روشنی میں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا بھی عالمین کے لیے ہے، مصطفیٰ بھی عالمین کے لیے ہے، وہ رب الناس ہے، یہ کافۃ للناس ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، وہ بھی رؤوف ہے، یہ بھی رؤوف ہے، وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے۔ مثیل اس کا نہیں، عدیل اس کا نہیں، کفیل اس کا نہیں، وکیل اس کا نہیں، وہ پڑھانے میں بے مثال، یہ پڑھنے میں بے مثال، وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ شان خدائی میں بے مثال، یہ شان مصطفیٰ میں بے مثال۔ یہ تھی میری گفتگو جو میں نے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کرام سے کرنی تھی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمیں مسئلہ توحید کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا کہنے ہیں۔ اب جو ہماری ٹرانسمیشن کا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے سوالات و جوابات۔ اس میں ہمارے پاس دو ٹیمیں ہوں گی، ایک ہے ٹیم مکی اور دوسری ہے ٹیم مدنی۔ تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں
اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ اسلام سچا دین ہے، اسی پر آخرت میں نجات ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ڈھونڈے وہ قابل قبول نہیں۔ آپ کو یہ سیگمنٹ دیکھ کر بہت ساری اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہوگی اور مقدس ہستیوں کے بارے میں، ان کے یوم ولادت، یوم وصال اور حالات زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات آپ کو ملیں گی۔ ہمارا سیگمنٹ اب میں پہلا سوال کرتا ہوں ٹیم مکی سے۔ آپ بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کتنی عمر میں نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں ٹیم مکی سے سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، تو میں سوال کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے کس سواری پر بیٹھ کر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے براق پر تشریف لے کر گئے۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم مکی آپ بتائیے مسلمانوں کی اس پہلی مسجد کا نام بتائیں جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ مسجد قباء۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا خدا کی حمد اور شکر کے ساتھ بالعموم کس روز پہنتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہنتے تھے۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، تو میں سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کو ناپسند فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص شوق سرخ رنگ کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ مجھے بتائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ جی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امامہ کس رنگ کا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ جی بالکل، جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ گزرا؟ 600 سال۔ جی بالکل، جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ کی اونٹنی۔ جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار۔ جی بالکل، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس کو دے دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ مجھے بتائیں آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب۔ جی بالکل، جواب ٹھیک دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ جنگ فجار۔
جی بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اب باری ہے ٹیم مکی کی، آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4۔ جی بالکل جواب ٹھیک دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں ٹیم مدنی سے، آپ مجھے بتائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر شب معراج کو کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شب معراج کو 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جی بالکل جواب ٹھیک دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ کس مسجد میں ادا کی اور یہاں پہلا خطبہ بھی دیا؟ بنی سالم کی مسجد، موجودہ نام مسجد جمعہ۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سے سب سے زیادہ کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ سفید رنگ کے کپڑے پسند تھے۔ جی بالکل جواب ٹھیک دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے غار ثور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات میں کھانا کون پہنچاتا تھا؟ غار ثور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں کھانا حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہنچاتی تھی۔ جی اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا الفاظ نقش تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ نقش تھے۔ جی بالکل جواب ٹھیک دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما رات کو سوتے وقت 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ جی بالکل آپ کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی صورت میں آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اصلی شکل میں ظاہر ہوئے۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ آپ مجھے بتائیے شاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس رنگ کے موزے بطور تحفہ بھیجے تھے؟ سیاہ رنگ کے۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کتنی سطروں میں نقش تھے؟ 3 سطروں میں نقش تھے۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کس غزوہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس کے گھر قیام پذیر تھے؟ حضرت ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جی بالکل جواب درست دے دیا۔ اب باری ہے ٹیم مدنی کی، آپ مجھے بتائیے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تک لے گئے تھے؟
सिदरतुल मुंतहा। जी बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। आप मुझे बताइए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अंगूठी का नगीना किस तरफ रखते थे? हथेली की तरफ। जी बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया। जी नाज़रीन कराम, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आने वाली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।